ایک بات جیسے عقیدے کی طرح ہر آدمی کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم پر سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم آدمی کو بے وقعت نہ ہونے دیں، آدمی کو تحقیر کا نشانہ نہ بننے دیں، آدمی کے اندر اور آدمی کے عمل میں، اس کی فکر میں ایسے جواہر موجود ہوتے ہیں، ایسے یاقوت و لعل موجود ہوتے ہیں جن کی بڑے سے بڑے ذہن اور بڑی سے بڑی شخصیت کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو وحدت آدم کا جو آئیڈیل ہے، اس کو مطلب کبھی فراموش نہیں ہونے دینا چاہیے کسی بڑے سے بڑے اختلاف کے ماحول میں بھی، اور جو انتہائی درجے کے اختلاف کی صورتیں ہیں، مطلب جس میں جنگ وغیرہ کی بھی نوبت آ جاتی ہے، تو اس میں بھی جس پر میں حملہ آور ہو رہا ہوں یا جس کے سامنے میں اپنی ڈھال کو ٹھیک کر کے نکلا ہوں، دونوں صورتوں میں اور وہ ایک ہی وحدت کے ایک ہی جیسے حصے ہیں، بس یہ کہ یہ حصے جیسے آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ تو دشمنی بھی جو ہے دوستی ہی نہیں، دشمنی بھی انسانی وحدت کے آئیڈیل کو تسلیم کیے رکھنے کی حالت میں ہوتی ہے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور واضح کرتا۔ تو خیر، جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ یورپ کا ہے مقصود، کیا ہے اسلام کا مقصود فقط وحدت آدم، تو اس وحدت آدم کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم نے کبھی مذہبی اختلاف کے نام پہ، کبھی نظریاتی جھگڑے کے عنوان سے، کبھی کلاس جو طبقاتی جو ایک کشاکش ہے اس کی آڑ لے کر، کبھی جینڈر ایشوز کو غلط سمت سے پکڑ کے اس کو بنیاد بنایا گیا۔ غرض یہ کہ ہم نے وحدت آدم کو توڑنے میں تو بہت کامیابیاں حاصل کیں، لیکن وحدت آدم کے تصور کو عمل میں لا کر اس کے حاصلات اور نتائج کو محفوظ رکھنے کی کوشش، کاوش اور حساسیت ہم میں دکھائی نہیں دیتی۔ مطلب وہ تھیوری اے والا بھی اس سے محروم، تھیوری بی والا بھی اس سے منحرف، تھیوری سی والا بھی جو ہے وہ اس سے سرکش ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑا دماغ پیدا ہونا بند ہو گیا ہے، ہمارے یہاں بڑا کردار جو ہے وہ سامنے آنا جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی آدمی کی بڑائی کے ذہنی مظاہر بھی بالکل حالت طفولیت میں بھی شاید نہیں ہیں، اس کے قلبی اور روحانی نتائج، شواہد، پھر اس کے عملی آثار۔ غرض بڑائی کی جتنی بھی قسمیں ہیں اور بڑائی کے جتنے بھی اظہاری سانچے ہیں، وہ ان میں سے کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہمارے پاس، یہ میری داڑھی کی وجہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو لوگ اسلام کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے، جو اسلام کو مانتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کا انکار عجیب مزاحیہ نوعیت کا ہے، ان کا اقرار جیسے ترس آتا ہے دیکھ کر،
کیونکہ یہ ایک بہت بنیادی کوالیفیکیشن اپنے نظریاتی وفور میں اپنے نظریے سے اپنے اندر پیدا کر ہو جانے والے منفی اور جارحانہ جذبات سے انہوں نے جب آدمیت ہی کی کیٹیگری کو پارا پارا کر دیا ہے تو جو بھی چیز ہے وہ میرے آدمی ہونے سے مشروط ہے نا. نظریے کا بھی جو بھی اثر ہوگا، جو بھی نظریہ ہو، تو اس کا اثر اگر اخلاقی نہیں ہے، اگر جمالیاتی نہیں ہے، اور اگر وحدت انسانی کی تعمیر میں مددگار اور معاون نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جیسے بچوں کے ہاتھ میں جو کھلونا پستولیں تھما دی گئی ہیں اور انہیں بس وہ ایک دوسرے پہ چلائے جا رہے ہیں. لیکن مطلب خطرے کی بات یہ کہ اب کھلونا پستولیں نہیں ہیں، بچے تو ہیں لیکن اب اصلی پستولیں ہیں. تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں اپنے بڑوں کی صحبت اٹھانے کے نتیجے میں، بہت سچے آدمیوں کی خدمت کرنے کے نتیجے میں، ان کی برکت سے مجھے پہلی جو میری طلب ہوتی ہے کسی کو دیکھتے وقت، یا پہلا جو میرے اندر ایک مطالبہ اٹھتا ہے اس کی شخصیت سے، وہ اس کا نظریہ، اس کا مذہب دیکھ کر نہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آدمیت کتنی ہے، اور اس آدمیت میں کی جو انفرادی بناوٹ ہے وہ کتنی منفرد ہے، اور اس آدمیت کا جو آفاقی اسٹرکچر ہے وہ یہ آدمی اپنے کردار سے، اپنی تمام طرز زندگی سے اس وحدت انسانی کے آفاقی آرڈر میں دکھائی دے رہا ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد مذہب یا نظریہ یا کوئی خیال، کوئی تھیوری آتی ہے. تو اور یہ بالکل یہ صحیح رویہ ہے. اور اس مطلب یہ کہ آپ آدمی نہیں ثابت ہو پائیں گے تو پھر آپ سے کوئی یہ کون پوچھے گا کہ آپ کے نظریات کیا ہیں، آپ کی تھیوریز کیا ہیں، کوئی آپ کے عقائد کیا ہیں. تو خیر، تو ان معنوں میں مختلف لوگوں کے تذکرے کرتا ہوں، ان لوگوں کے بھی جن سے مجھے فکری اور نظریاتی طور پہ 100% اختلاف ہو. ان کو بھی اگر میں نے ان کی آدمیت کو ایک قابل رشک حالت میں مشاہدہ کر لیا ہے تو میں اپنے اوپر یہ ان کا حق سمجھتا ہوں کہ ان کو آدمیت کے ایک لائق تقلید ماڈل کے طور پر اگلی نسلوں کے سامنے پیش کیا جائے اور زندہ رکھا جائے. کیونکہ تاریخ پر یعنی تاریخ اور انسان کے درمیان وہ تصادم جو ہمیشہ تاریخ کی فتح پر ختم ہوتا ہے، اسے بیلنس کرنے کے لیے ان میں ایک انٹریکٹیو کنڈیشنز کو جاری رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ دیکھا ہوا اچھا آدمی اسے کبھی نہ بھولنے دیا جائے. یعنی 1000 برس پہلے کا ایک انسان ہے مثالی، تو اب میری تہذیب، میری نفسیات، میرے نظریات، میری معاشیات، جو کچھ بھی ہے، وہ اگر اس 1000 برس پہلے ہو گزرے اچھے آدمی کو تسلسل میں نہیں رکھتی، اس کو معروف نہیں رکھتی، اس کو پرکشش بنانے کے عمل کو جاری نہیں رکھتی، تو پھر ہمارا تاریخ سے نہ ہم آہنگی کا کوئی تعلق ہے، نہ تصادم کا کوئی پہلو ہے. مطلب کہ تاریخ ہمیں رونتی ہوئی گزرے گی،
کیونکہ ہم نے انسانی ضمیر اور انسانی وجود اور انسانی شعور کی کامل صورتیں رکھنے والے کرداروں کو، آدمیوں کو تاریخ میں ان کی موت کے بعد مسلسل نہیں رکھا۔ تو جتنا انسان اپنے خیر میں، اپنے جمال میں، اپنے حق پر ہونے میں، جتنا وہ کردار، وہ کیریکٹر کی شکل میں تاریخ کے اسٹیج سے کبھی غائب نہیں ہوتا، تو تاریخ اس پر فتح نہیں پا سکتی۔ یعنی اس پر فتح نہ پانے کا مطلب ہے کہ تاریخ پھر انسان سے ہم آہنگ رہنے پر مجبور ہے۔ تو اس کا ذرا خیال رکھیں، یہ بڑی ایکٹیویٹی ہے۔ تو یوسف حسن صاحب جو ہیں، ان کا میرا عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا۔ ابھی میں نے دیکھی ان کی تاریخ پیدائش ایک جگہ، تو وہ 1948 میں پیدا ہوئے جہلم میں، لیکن اور تو میرا ان کا 4-5 برس ہی کا فرق ہوا عمر کا۔ لیکن جو یاد ہے وہ ایسا ہے کہ اب آدمی یاد میں بہت زیادہ دیانتدار یا حقیقت پسند نہیں ہوتا۔ مجھے جب بھی ان سے ملاقاتوں کا خیال آتا ہے تو میں خود کو نوجوان سمجھنے لگتا ہوں اور ان کو کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی۔ تو لیکن ان کے اندر وہ سنجیدگی، وہ مجاہداتی پن، یہ سب تھا۔ تو لیکن یہ کہ عمر میں حقیقتاً زیادہ فرق نہیں تھا۔ تو وہ میں اور میرے ایک دوست کراچی سے ہجرت کرنے کی نیت لے کر سب کشتیاں جلا کے اسلام آباد آ گئے۔ وہاں TNT کالونی تھی، وہ فلیٹس بنے ہوئے تھے، وہاں ایک جگہ فلیٹ میں رہنے لگے 0 پوائنٹ پر۔ تو اس زمانے، یہ سن 76 کا واقعہ ہے، 1976، 1976۔ تو اس زمانے میں پنڈی بھی بڑا پرسکون، ایک اونگھتا ہوا سا شہر تھا، اور اسلام آباد تو 9 بجے کے بعد باہر نکلتے ہوئے ڈر ہوتا تھا کوئی جانور نہ آ جائیں، مطلب چیتا وغیرہ یہ سب آ جاتے تھے شہر میں، اور بالکل سناٹے والا شہر تھا۔ تو اس میں جب ہم آئے تو پہلی کوشش یہ کی کہ یہاں ادبی حلقے یا ادبی لوگ کون ہیں، تو ان سے رابطہ کیا جائے اپنے ذوق کے مطابق۔ تو وہ پھر ایک جگہ سے میں نے منصور قیصر صاحب، بہت مشہور تھے اس وقت، ان کا فون نمبر لیا اور ان سے رابطہ کر کے اپنی ساری تفصیل بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ بس کہاں ہو؟ میں نے کہا یہاں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس میں 2 گھنٹے بعد پہنچوں گا۔ تو پتہ وغیرہ لیا۔ وہ منصور قیصر صاحب سینئر آدمی تھے اور لگتا ہے کہ کسی بڑے عہدے وغیرہ پر بھی تھے، ہمیں تو اس وقت معلوم ہی نہیں تھا۔ تو وہ ہم سے عین 2 گھنٹے بعد ملنے ہمارے فلیٹ پہ آ گئے، اور ان کا مطلب میں احسان یاد کرتا ہوں تو مطلب بہت زیادہ احسان، وہ اچھا بھی لگتا ہے، شرمندہ بھی کرتا ہے، اور بے قراری بھی جیسے انجیکٹ کر دیتا ہے کہ غفلت نہ کرو، اچھے آدمی بنو۔ تو وہ انہوں نے خیر حلقے میں لے گئے اور ادھر ادھر وہ سب سے ملایا، اور کوئی پتہ نہیں داتا ریسٹورنٹ تھا یا کیا، وہ پنڈی میں صدر میں، تو وہاں بھی دوسرے دن لے گئے۔ تو پھر وہاں جو میری پہلی جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ان میں یوسف حسن صاحب بھی تھے، 4-5 لوگوں میں۔ تو مطلب بہت شفقت سے، مطلب یوسف حسن بہت دبلے پتلے تھے، اور ان کی عمر سے 10-20 برس آگے تھا۔
کیونکہ جو لوگ بڑے دماغ والے ہوتے ہیں نا تو مستقبل ان کے چہرے پہ آ جاتا ہے، تو وہ ہم سمجھتے تھے ہم سے بہت بڑے ہیں۔ تو اب لیکن وہ دبلے پتلے تھے، دبلے پتلے ہونے کا مطلب ہے کہ جو پہاڑی لوگوں میں مردان کوہستانی میں جو صحت کا معیار ہے نا وہ ان کا تھا، دبلے پتلے، بہت مضبوط، بہت فٹ آدمی تھے ہمارے معیار سے دبلے پتلے بالکل، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کے دبلے پتلے ہونے سے ہم نے مطلب اپنی غلط فہمی کو ختم کر لیا، کوئی نوبت نہیں آئی آزمانے کی، مطلب اللہ کا شکر ہے۔ تو پہلی ملاقات میں راولپنڈی میں جو ہوئی تو اس میں جلیل علی صاحب بھی تھے، تو یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قطب شمالی ہیں پنڈی کے، وہ قطب جنوبی ہیں، بالکل اپوزٹ۔ یہ کٹر لیفٹسٹ یوسف حسن صاحب اور جلیل علی صاحب، اللہ انہیں خوش رکھے سلامت رکھے، وہ کٹر رائٹسٹ بلکہ اقبالین۔ تو ان دونوں میں بھی ظاہر ہوتی ہوگی، وہ زیادہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو پہلی ملاقات میں ہمارے درمیان صرف شاعری پر بات ہوئی، کچھ انہوں نے ہم سے بتایا، کچھ ہم نے، اس زمانے میں یہ اردو ادب ہی شاید پڑھایا کرتے تھے، تو بس اس میں اختلاف کا ایک پہلو نکلا کہ وہ ذرا لیفٹسٹ شاعروں کو بڑا بنا کے پیش کر رہے تھے ہماری دانش میں، اور ہمارے جو شاعر پسندیدہ تھے عزیز حامد مدنی وغیرہ، ان کو وہ اتنا زیادہ نہیں ریٹ کر رہے تھے۔ تو اس پہ جیسے ایک جذباتی سی بحث ہو گئی، اور میں نے کہا فیض کیا ہے اور فلاں کیا ہے، وہ لیکن یہ سب بدتمیزیاں میں کر رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہنے ہاں معلوم ہے بھئی یہ کراچی والے جو ہیں نا یہ بہت بے باک اور بہت زبردست ہوتے ہیں مباحثے میں۔ تو وہ بیچارے ایک جملہ کہیں، میں پھر 10 فقرے کہوں، اور وہ اسی طرح کہ آپ کو نہیں پتہ ابھی، آپ کو نہیں، جاہلوں کی طرح بات جو ہوتی ہے اس طرح کرتے رہے۔ اس کے بعد جب ہم رخصت ہونے لگے، مطلب منصور قیصر صاحب ہمیں 0 پوائنٹ پہ اتارتے ہم دونوں کو، تو یوسف حسن صاحب نے بالکل میزبانوں کی طرح، میزبان بن کر ہمیں عزیز ترین مہمانوں کی طرح رخصت کیا، پتہ سمجھا، اور پھر ہم وہاں سے آگے، اور مجھے بالکل ایسے لگا کہ میں نے جو لڑکپن میں اچھے لیفٹسٹ دیکھے تھے، ڈاکٹر اعزاز نذیر وغیرہ، تو آج جیسے انہی جیسا ایک آدمی ہمیں یہاں مل گیا ہے۔ بہت محبت محسوس ہوئی، کیونکہ بعد میں شرمندگی بھی ہوئی، یاد جب آئی نا کہ ہم نے تو یہ کہا، ہم نے وہ کہا، اور وہ بیچارے مسکراتے رہے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ 2-3 مہینے رہے اسلام آباد میں، اور جیسے وہاں کی ویرانی سے، اور وہاں وہ جیسے وہ بابوؤں کا شہر سا تھا، کامران ریسٹورنٹ ایک تھا، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، سب آپس میں دفتروں کی باتیں اور یہ سب کرتے تھے، تو ہم لوگوں کا دل نہیں لگا۔ لیکن 2-3 میں، اور پھر 2-3 مہینہ ہم گئے تھے وہاں کچھ اپنا کیریئر بنانے، اس کی ایک بات بھی کسی سے نہیں ہوئی، مطلب گئے تھے کیریئر بنانے اور حلقے اور ادھر ادھر گھوم گھام کے واپس آ گئے۔ تو اس مدت میں 2-3 ماہ کی مدت میں یوسف صاحب سے میری سب سے زیادہ ملاقاتیں ہوئیں، مطلب پنڈی اسلام آباد میں موجود شخصیتوں میں یوسف حسن صاحب واحد تھے جن سے میری تقریباً روز نہیں تو دوسرے دن ملاقات کی صورت نکل آتی تھی، اور یہ ان کی وسیع المشربی ہے، عالی ظرفی ہے کہ وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ میں خود آ جاتا ہوں، میں خود آنے والا تھا، مطلب اس طرح کی باتیں
جیسے آدمی اپنے بھائیوں سے کرتا ہے۔ تو بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ نے یہاں ایک بھائی فراہم کر دیا ہے۔ منصور قیصر صاحب کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہاں بھی سرپرست ہیں ہمارے۔ تو اس میں میرا جیسے محبوب ترین معمول یہی تھا کہ یا تو یوسف حسن صاحب سے ملنا ہے یا نہیں، بلکہ یوسف حسن صاحب سے ملنا ہے، اور مارگلہ کی وہ پہاڑی اس طرح کی نہیں تھی، پہلے بہت گھنی تھی، تو وہاں جا کے گھنٹوں کبھی چل رہے ہیں، کبھی تھک کے بیٹھ گئے، کبھی کچھ، اور کبھی کبھی جیسے اپنے خیال میں مراقبہ فطرت بھی کرتے تھے کہ جیسے یہ باہر کی جو فطرت ہے یہ ہمارے ساتھ آئیڈینٹیکل ہو رہی ہے۔ وہ عجیب شاعرانہ قسم کے خیالات تھے۔ اور پھر سب سے بڑا مفاد یہ تھا کہ ڈراؤنا ماحول ہو جاتا تھا نا مغرب کے بعد، تو مجھے مطلب ڈرنا اچھا لگتا تھا، ڈرنے کے موقع ڈھونڈتا تھا، تو وہ وہاں جا کے ظاہر ہے وہاں تو زیادہ تر ڈر ہی لگتا تھا، اندھیرے میں چلے جا رہے تھے ادھر۔ تو خیر یہ دو پسندیدہ ہمارے مشاغل تھے۔ تو یوسف حسن صاحب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کٹر مارکسسٹ تھے، مطلب ایم این رائے اور اس طرح ڈاکٹر اشرف وغیرہ کی طرح کے مارکسسٹ تھے، بہت کٹر لیکن بے لچک نہیں۔ اور پھر وہ صرف مارکسزم میں ایکٹیوسٹ نہیں تھے کمیونسٹ پارٹی وغیرہ کے، وہ تھیوری اور پریکٹس دونوں میں اپنے زمانے کے اکثر مارکسسٹوں سے بہت آگے تھے۔ مطلب وہ مارکسسٹ تھیوری بھی جانتے تھے، تھوڑا سا مطلب فلاسفیکل جہت ان کی تھوڑی کمزور تھی، لیکن مارکس کی فلاسفی آف ریولیوشن یا اس کے جو تاریخ کی جدلیت کا جو اس کا پورا نظریہ ہے، وہ انہیں نہ صرف یہ کہ لفظ بلفظ ان کو آتا تھا، بلکہ یہ کہ یہ اس کا اطلاق اپنی صورتحال میں کرنے کی قدرت بھی رکھتے تھے اور اسے بیان بھی بہت خوبی سے کرتے تھے۔ یوسف حسن صاحب سحر طاری کر دینے والی گفتگو کرتے تھے، بشرطے کہ مباحثے کا ماحول نہ ہو، اس میں تھوڑا وہ مطلب بدمزہ ہو جاتے تھے۔ تو اگر صرف انہیں بولنے دیں آپ تو وہ 15 منٹ آپ کے جیسے مطلب جب تک وہ بولتے رہیں گے آپ کو اپنے ہونے کا احساس نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی خطابت کا فن جانتے تھے، بہت فصاحت کے دریا بہاتے تھے۔ وہ جو بولتے تھے وہ ایک ایسا سچ ہوتا تھا جو ان کے لیے انفرادی سچ نہیں تھا، وہ آفاقی سچ تھا، جس آفاقی سچ کو انہوں نے اپنی رگ رگ میں جو ہے وہ رواں کر رکھا تھا۔ تو یہ ایک عجیب طرح کی ایک ان کی گفتگو میں جو ساری کشش تھی وہ ڈیووشن کی تھی، سچائی کی تھی، عزم کی تھی، اور بولنے والے کی شخصیت کے بارے میں اس یقین کی وجہ سے تھی کہ یہ آدمی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس پر یہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اسے بازار میں جا کے بیچے گا نہیں، اور اسے میری تحقیر کا ذریعہ نہیں بنائے گا۔ تو بہت اچھی گفتگو کرتے تھے اور نثر بھی بہت اچھی لکھتے تھے۔ میں نے ان کی نثر کے کچھ ٹکڑے اسی زمانے میں دیکھے تھے، تو بہت اچھی لکھتے تھے، شاعری بہت اچھی کرتے تھے، فنون وغیرہ میں جو اس زمانے کے ادبی پرچے تھے ان میں چھپتے تھے۔
اور مطلب گمنام آدمی نہیں تھے، معروف شخصیت تھے۔ تو اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ ملاقاتیں کبھی حلقوں میں ہوتی تھیں، حلقہ اسلام آباد میں بھی تھا غالباً، اقبال سینٹر یا اقبال لائبریری، اور پنڈی میں بھی تھے 2 حلقے۔ تو ہر جگہ ہم لوگ پہنچے ہوتے تھے، یہ بھی ان کو بھی شوق تھا حلقوں وغیرہ میں بیٹھنے کا، اور ان کی بڑی فالوئنگ تھی، مطلب نوجوانوں میں بڑی فالوئنگ تھی۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک آدمی کی حیثیت حلقہ ارباب ذوق وغیرہ میں گرو کی سی ہو، وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی بڑی اکثریت جو ہے وہ اس کے لیے چیلوں کی سی ہو، تو وہاں ایک آدمی آ کر بدتمیزی سے اس سے بات کر رہا ہے، اس کے مرتبے کا احساس بھی نہیں کر رہا، اور جو منہ میں آ رہا ہے وہ بکے جا رہا ہے، تو اس پر وہ بھی مسکرا رہے ہیں اور ان کے جو چیلے ہیں وہ بھی مسکرا رہے ہیں، دونوں۔ تو یہ تجربہ مجھے بہت کم لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جن کی فالوئنگ ہو، اس طرح کا تجربہ 2-4 سے زیادہ میری زندگی میں نہیں ہیں۔ تو ان میں ایک یہ یوسف حسن تھا، وہ بالکل بھول پن سے مسکراتے تھے، اس مسکراہٹ میں کوئی بڑائی کا احساس نہیں ہوتا تھا، اس مسکراہٹ میں کوئی تضحیک کا پہلو نہیں ہوتا تھا۔ دیکھو ایک ایسے جیسے وہ سودا کا مصرع ہے نا کہ اچھل کے مینڈ کی ہاتھی کو لات مارے ہے، تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہاتھی کی نظر سے مجھے دیکھتے تھے، بجائے شفقت سے مسکرا رہے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی اس میں حیا بھی ہوتی تھی۔ تو جس کی مسکراہٹ میں حیا ہو نا، اس کا باطن بہت پاک صاف ہوتا ہے۔ تو وہ جناب خیر ہم ان کی طرف ہماری کیا سمجھ میں آئے، بس دھڑ 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 جیسے کراچی کے حلقوں کی تربیت تھی ہماری، اس میں یہ تھا کہ بس پورا اٹیک کرو، مطلب ہم لوگ جیسے فرنٹ فٹ پہ جا کے پہلے ہی بولر کے آنے سے پہلے ہی چھکا مار دیتے تھے، یہ ایک مزاج سا تھا۔ تو اب وہاں عجیب عجیب باتیں ہوتی تھی جب وہ ہوٹلوں میں، وہ کیا داتا ریسٹورنٹ یا یاد نہیں، پنڈی میں بھی 2 جگہیں تھیں، تو وہاں بیٹھتے تھے اور اس میں ظاہر ایک مجمع ان کے گرد ہوتا تھا۔ تو اب یہ کٹر مارکسسٹ، مطلب اتنا قطعی ایمان اور ایسا یقین اسلام پر مجھے ہو جائے تو میں تو بہت ہی بڑا مطلب ولی اللہ بن جاؤں، مطلب جیسا انہیں مارکسزم پہ تھا، اور جتنی قربانیاں وہ مارکسزم کے لیے دیتے تھے میں نے تو اپنے دین کے لیے کبھی نہیں دی، یا اپنے نظریات کے لیے۔ تو لیکن اس کے باوجود کوئی اظہار نہیں، مطلب اپنے اظہار سے، اپنے تذکرے سے بالکل بے پرواہی کا رویہ رکھنے والا یہ آدمی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید مطلب اچھی مذہبی کلاسز میں نہ ہو۔ تو خیر اب یہ کٹر مارکسسٹ، میں محمد حسن عسکری اسکول کا جیسے خود ساختہ ترجمان بن جاتا تھا کہ جذبات میں آ کے باتیں کرتا تھا، وہ مارکسسٹوں کے دشمن تھے۔ تو ہماری زیادہ لڑائیاں ایسی ہوتی تھیں کہ میں عسکری کے مورچے میں، اقبال کے مورچے میں بیٹھا ہوتا تھا، یہ مورچے تو یہ بیچارے تو بڑے شریف اور مہذب آدمی تھے، تو یہ سمجھیں کہ مارکسزم کی ڈھال سے ہمارے پتھراؤ کو روکتے تھے، تو زیادہ وقت اسی طرح گزرتا تھا۔ اور میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، ایک تو یہ کہ میں اردو اسپیکنگ
اور اس زمانے میں اردو اسپیکنگس جو تھے وہ اعتماد سے بات نہیں کر پاتے تھے پنجاب آ کر، ایسے ہی جیسے جھجک ہوتی تھی، یا یہاں لوگ زیادہ ذہین ہوتے تو کہتے یار کہیں ہماری عقل ہی نہ کھل جائے، تو تھوڑا ایک ڈر بھی تھا کہ یہ طاقتور لوگ ہیں۔ تو مطلب اردو اسپیکنگ کا اصل مسئلہ جسمانی کمزوری اور طاقت کا تھا کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ آ کے ایکسپلائٹ کر لیا لوگوں نے، تو ہم بھی ظاہر اسی میں پلے بڑھے۔ تو میں ادھر ادھر دیکھتا بھی تھا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کہیں سے کوئی اٹیک فزیکل ہو جائے، تو لیکن کہہ دیتا تھا سب باتیں۔ تو اب اس میں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یوسف حسن صاحب ادنا درجے کی بھی جیسے ناگواری محسوس کر رہے ہوں، کبھی نہیں۔ مطلب وہ بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کہتے تھے اور بھی کچھ کہنا ہے تو آپ کہہ لیجئے، مطلب اس طرح مسکراتے ہوئے اور حیاداری کے ساتھ مسکراتے، اور بھی کہہ لیجئے بھئی بعد میں نہ کہیے گا کہ ہمارے لوگ تھے آپ بات نہیں کر پائے، تو کریں جو بڑے انہماک سے سنتے تھے۔ تو اب وہ ظاہر ہے کہ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ عسکری صاحب کی تنقید، عسکری صاحب کا رویہ، یہ سب جارحانہ تھا، اسی جارحانہ پن کے ہم وارث بن بیٹھے تھے۔ تو ہر جگہ جیسے اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ محمد حسن عسکری کو سب پہ غالب کر کے دکھا دیں، پنجاب میں، فرنٹیئر میں، ہر جگہ، اور سلیم احمد کو بڑا نقاد اور بڑا شاعر منوائیں۔ اس میں ہی بس جھگڑے ہوتے تھے، یا دوستیاں بھی اس بنیاد پہ تھیں اور جھگڑے بھی اسی اساس پر تھے۔ تو لیکن ایک ایسا آدمی جو ایک مقصدی زندگی گزار رہا ہے، جو ایک مشنری جذبے کے ساتھ صبح اٹھتا ہے اور ایک جیسے مشنری امیدوں کے ساتھ سوتا ہے، تو اس کو ہم ایسے بالکل جاہل تماش بین اس طرح تنگ کریں تو وہ اسے کم از کم 20 موقعوں میں سے 1-2 پر تو چڑ جانا چاہیے تھا نا، کبھی نہیں۔ مطلب اس کا کوئی، اور نہ ہمیں امکان نظر آتا ہے کہ یوسف حسن کسی سخت سے سخت بات پر بھی ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اور انتہا درجے کے شعر شناس تھے۔ یہ مارکسزم وغیرہ تو ایک طرف رہا، شاعری کی سمجھ بھی بہت اچھی تھی اور خود بہت اچھے شعر کہتے تھے، اور اس مطلب یہ کہ ان کا دل زیادہ ادبی باتوں میں لگتا تھا، مطلب حلقے وغیرہ یا ہم لوگوں کے درمیان اگر ہوں تو ادبی باتوں میں دل لگتا تھا، اور بہت اچھی ان کی وہ تھی، تنقید بہت اچھی لکھ لیتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ بہت ہر طرف سے جیسے ایک بھرے پورے آدمی تھے۔ تو میرا یہ پہلا دور تھا جو 2-3 مہینے جو ان کے ساتھ رہا، تو اس کے بعد سن 80 میں دوسرا دور تھا 1 سال کا، جب میں بینک روڈ پر ایک وہاں سپر آئس کریم یا کچھ اس طرح کی بہت مشہور دکان تھی، اس کے اوپر ایک اپارٹمنٹ میں رہتا تھا دفتر کی طرف سے۔ تو وہ تو داتا ریسٹورنٹ اور وہ سب تو قریب ہی تھے، پیدل کے فاصلے پہ، تو اس زمانے میں اور ملاقاتیں ہوئیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ میں نے ذکر 76 کا کیا ہے، لیکن یہ جو پوری باتیں جو میں نے کی ان کے بارے میں، اس میں دونوں ادوار شامل ہیں کہ پھر وہ ہماری طرف بھی بہت آتے تھے بینک روڈ پہ۔ تو غرض یہ کہ عجیب طرح کے آدمی تھے، مطلب انقلابی اور انتہائی وزادار، انقلابی اور انتہائی حیادار۔
اور اس کے بعد یہ کہ وہ مارکسزم کو سمجھتے تھے اس کی روح میں، تو وہ اس طرح کی مذہبی بحثیں وغیرہ نہیں چھیڑتے تھے، نہ کرتے تھے، نہ پسند کرتے تھے، نہ اپنی طرف سے چھیڑتے تھے۔ وہ اپنی تہذیب، اپنی روایت، اپنی نفسیات، ان سب پر فخر کرتے تھے اور اپنی مقامیت کی شرط پر مارکسزم کی تراش خراش کرتے رہتے تھے، جو کلاسیکل مارکسسٹوں کا طریقہ تھا۔ تو میں کیونکہ مارکس کا اس زمانے میں بھی ذرا چھپا ہوا سا وہ تھا قاری یا، لیکن مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا کارل مارکس۔ اب بھی مطلب یہ کہ ہسٹری کا تجزیہ جو مارکس نے کیا ہے اس کے علاوہ کوئی تجزیہ ممکن نہیں رہا، تو وہ سب الگ باتیں ہیں۔ بہرحال تو شاید میں بیچ بیچ میں کوئی تعریف بھی کر دیتا تھا تو اس سے یہ ایک دم جیسے کھل اٹھتے تھے، اور پھر جب عسکری صاحب کا خیال آتا تو پھر اٹیک کرتا تھا، تو وہ بس ہنسی مسکراہٹ میں بدل جاتی تھی، لیکن مسکراہٹ قائم رہتی تھی۔ تو اب یہ جو مطلب ان کے میں کچھ شعر عرض سناتا ہوں، آج میں نے نکالے ہیں، اب پتہ نہیں ان کی کتاب چھپی ہے یا نہیں، لیکن دیکھیے، نظریاتی شاعری ذہن سے نہیں پیشن سے ہوتی ہے۔ جو اناڑی نظریاتی شعراء ہوتے ہیں وہ اپنی شاعری کو جیسے وہ حبیب جالب کی شاعری بنا لیتے ہیں، تو جن کے خون میں ان کے معتقدات دوڑ رہے ہوں تو وہ شاعری ان کے ذہن سے نہیں، ان کے وجود سے پھوٹتی ہے۔ کتنے پیچ و تاب میں زنجیر ہونا ہے مجھے، کتنے پیچ و تاب میں زنجیر ہونا ہے مجھے، گرد میں گم خواب کی تعبیر ہونا ہے مجھے۔ بس اب سب سمجھ ہی لیں گے کہ گرد، اس میں دوسرے مصرے میں خوبی ہے، وہ ویسے ہی کروں، شرح وغیرہ نہیں کرنی ابھی، کہ گرد میں گم خواب، یہ ایک فریز ہے کہ وہ خواب جو گرد میں گم ہو چکا ہے، تاریخ کے اڑائے ہوئے گرد و غبار میں چھپ چکا ہے، مجھے اس خواب کو تعبیر دینی ہے، اس خواب کو تعبیر میں لانا ہے، عمل میں لانا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور ایک یہ کہ گرد میں گم تعبیر کا وصف بھی ہو سکتا ہے، کہ خواب کی ایسی تعبیر جو گرد میں گم ہے، یعنی تعبیر کو گرد میں سے پہلے ڈھونڈنا ہے، پھر اسے جھاڑ پونچھ کر باہر لانا ہے۔ تو دونوں پہلو اس میں، جیسے معنی میں وہ جو ایک نظریاتی زبردستی کی حاکمانہ قطعیت ہوتی ہے نا، اس کو توڑ دیا انہوں نے۔ تو جس کی تابندہ تڑپ صدیوں میں بھی سینوں میں بھی، جس کی تابندہ تڑپ، یہ فریز کتنا خوبصورت ہے کہ جس کی تابندہ تڑپ صدیوں میں بھی، یعنی تاریخ میں بھی، سینوں میں بھی، یعنی شعور میں بھی، ایک ایسے لمحے کی تفسیر ہونا ہے مجھے، ایک ایسے لمحے کی تفسیر ہونا ہے مجھے، اور خستہ دم ہوتے ہوئے دیوار و در سے کیا کہوں، خستہ دم ہوتے ہوئے دیوار و در سے کیا کہوں، کیسے خشت و خاک سے تعمیر ہونا ہے مجھے، اور شہر کے معیار سے میں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں،
شہر کے معیار سے میں جو بھی ہوں جیسا بھی ہوں، اپنی ہستی سے تیری توقیر ہونا ہے مجھے۔ تو کمال دیکھیے ذرا۔ اور ایک زمانے کے لیے حرف غلط ٹھہرا ہوں میں، ایک زمانے کے لیے حرف غلط ٹھہرا ہوں میں، ایک زمانے کا خط تقدیر ہونا ہے مجھے۔ اور یوسف اپنے درد کی صورت گری کرتے ہوئے، یوسف اپنے درد کی صورت گری کرتے ہوئے خود بھی لوح خاک پر تصویر ہونا ہے مجھے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو کچھ اور شعر بھی سن لیں کیونکہ ان کی شاعری معروف نہیں ہے، گو کہ رسائل میں چھپتی رہی ہے، لیکن شاعر کی حیثیت سے لگتا ہے کہ اب یہ معروف نہیں ہے۔ خواب آئینہ کر رہی ہے دل میں، ان کے ہاں خواب کا استعارہ وہ جو انقلابی آدرش وغیرہ ہیں ان کے معنی میں۔ خواب آئینہ کر رہی ہے دل میں، جو عمر گزر رہی ہے دل میں۔ اب یہ دل کا جیسے بالکل ایک روایتی اور کلاسیکی بلکہ صوفیانہ استعمال ہے۔ آہنگ وجود بن کے ہر دم، آہنگ وجود بن کے ہر دم، ایک موج دیگر رہی ہے دل میں۔ کبھی اللہ نے چاہا، اللہ نے موقع دیا تو ان کی شاعری پہ بھی کریں گے کم از کم ایک نشست۔ ہر سانس دھواں دھواں ہے لیکن، ہر سانس دھواں دھواں ہے لیکن، چاندی سی نکھر رہی ہے دل میں۔ اور آوارہ بھی ہم ہوئے تو یوسف، یہ بہت بے نیاز تھے، جیسے پرانے شاعر وغیرہ انقلابی جو تھے جس طرح کے ہوتے تھے، مطلب تقریباً غیر ذمہ دار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آوارہ بھی ہم ہوئے تو یوسف، ایک سمت سفر رہی ہے دل میں۔ ایسے شعر آج کوئی کہہ رہا ہے؟ تو اب مطلب بہت اچھے شاعر، بہت اچھے نثار، بہت اچھے مطلب تھیورسٹ اور بہت مجلسی، بہت ہر ایک کے لیے ہر وقت مہیا اور میسر۔ تو ان کی شخصیت کی کچھ چیزیں بتا کر، اوصاف، وہ جو اصل سبب ہیں میرے لیے ان سے محبت کا۔ یوسف حسن صاحب نہایت منکسر المزاج تھے، انکسار کے جو کلیشے سے آزاد رہنے کی حالت میں، مطلب وہ انکسار کے گھسے پٹے جو معروف رویوں اور لفظوں کو نہیں استعمال کرتے تھے، لیکن ان کا انکسار ان کے ہاتھ کے لمس سے ہی محسوس ہو جاتا تھا اگر آدمی نے اپنی آدمیت کو گنوایا نہ ہو۔ تو اور دوسرا یہ کہ اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی انہیں، کچھ بھی اپنے لیے نہیں سوچتے تھے، کچھ بھی اپنے لیے نہیں کرتے تھے، مطلب کوئی فکر ہی نہیں تھی، بالکل درویشی والی زندگی تھی۔ اور مطلب ان سب چیزوں سے کہ مجھے یہ فائدہ ہو جائے، میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، یہ سب جیسے ان کے ذہن کے کسی بھی گوشے میں سوال وغیرہ نہیں رہتے تھے اس طرح کے۔ اور پھر یہ کہ مثالی دوست تھے، جو آئیڈیل دوست ہوتے ہیں نا، جو کتابوں میں آپ نے پڑھے ہوں گے کہ وہ دوست کے لیے کسی بھی حد سے آگے جا سکتے تھے،
تو یہ یوسف حسن کے کیریکٹر میں ایک بات تھی کہ ان کی دوستیاں جو لڑکپن سے تھیں وہ شاید ان کی وفات تک برقرار رہیں اور اسی طرح برقرار رہیں اس بنیادی جذبے کے ساتھ جو ان کی دوستی کا سبب بنا تھا۔ اور پھر یہ کہ انتہائی خوددار تھے۔ ظاہر ہے جس کو اپنی پرواہ ہی نہ ہو، جس کو اس دنیا سے کچھ اپنے لیے لینا ہی نہ ہو، تو وہ اس دنیا کی پیشکش پر بھی ایک وہ ہنسے گا نا، تو کبھی اپنی تکلیف نہیں بیان کرنا۔ اب میں تو ان کے ذرا بیرونی حلقے میں اور عارضی طور پہ رہا، تو ممکن ہے ان کے کچھ قریبی دوست ہوں جن سے جو رازدار ہوں، لیکن میں نے جیسا دیکھا ہے تو وہ اپنی تکلیف کوئی چیز ایسی کہ جس میں یہ نظر آئے کہ یہ معاشی طور پہ پریشان ہیں، صحت کی طرف سے پریشان ہیں، یہ کبھی ان کی زبان سے نہیں سنا۔ اور ایک ان کا وصف جو مطلب ایسا لگتا تھا کہ انہیں بڑھ کے ان کی پیشانی چوم لو یا ان کی دستبوسی کر لو، وہ تھا کہ یہ چھوٹوں پر بہت زیادہ شفیق تھے۔ یعنی نوجوان چلے جاتے تھے تو یہ جیسے کھل اٹھتے تھے اور ان کی جان پر بن آتی تھی کہ اگر یہ مجھ سے کوئی کام کروانے آیا ہے تو میں فوراً کروں۔ اور پھر یہ کہ وہ ہر نوجوان کے پروموٹر تھے، وہ دل سے چاہتے تھے اور پوری کوشش کرتے تھے کہ یہ جو لڑکے شاعری وغیرہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑے بڑے شاعر بنیں، اور وہ سب کو اس سے متعارف کروانا، اس سے متعارف کروانا، یہاں چھپوانا وہاں چھپوانا، مطلب عجیب طرح کے تھے۔ جیسے ایک استاد ہوتا ہے نا جو اچھا استاد ہو تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے سب شاگرد اس سے آگے نکلیں۔ تو یوسف حسن صاحب میں نے یہ بات دیکھی۔ پھر سخت سے سخت بات درگزر کر دیتے تھے، درگزر بھی ایسے کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور خوش مزاج تھے، خشک نہیں تھے، خوش مزاج تھے، لیکن خوش مزاجی کا تاوان انہیں دینا پڑتا تھا اس صورت میں کہ لوگ ان پہ فقرے کستے تھے جو بے تکلف تھے، تو یہ جواب میں نہیں بس ہنس دیتے تھے۔ تو ان کی خوش مزاجی بڑا انفعالی سی خوش مزاجی تھی، وہ خوش مزاجی جارحانہ نہیں تھی کہ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ پہ فقرے کسیں، وہ نہیں۔ اور مطلب خوشی والی بات پہ جیسے وہ ایک دم جیسے اظہار ہو جاتا تھا، اور انتہائی مہذب، شائستہ، شستہ، انتہائی وزادار اور نظریاتی صلابت ان کے اندر میری رائے میں ضرورت سے بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بعض خیالات کا فرسودہ ہونا بھانپ نہ سکے۔ یعنی وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اپنے جس مارکسزم کو انہوں نے جن تعبیرات کے ساتھ قبول کیا تھا نوجوانی میں، تو مرتے دم تک اسی سے وفادار رہے۔ تو لیکن ایسی زبردست جذباتی نظریاتی وابستگی کے باوجود مذہب وغیرہ کے لیے تحقیری رویہ اختیار نہیں کرتے تھے، ایسی باتیں ہی نہیں کرتے تھے بالکل۔ اب کوئی مولوی صاحب آ جائیں کوئی، تو پوری تکریم کر کے پورا ان کے مطلب ان کی خوشنودی یا ناخوشی کو جیسے اس وقت کے لیے مجلس کا قانون بنا دیتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو انہیں ناگوار ہو، اور ایسی ہی باتیں کرو جس پر یہ بول سکتے ہوں، ایسی باتیں نہ کرو جس پر یہ بول نہ پائیں، یعنی کہ کمتری میں مبتلا ہو جائیں۔
تو یہ تھے یوسف حسن، اور اپنے نظریات کے ساتھ کلاسیکی بلکہ مائتھولوجیکل اخلاص اور تیقن اور امید سب کچھ، مطلب وہ ایسے تھے کہ جیسے مارکس نے تقدیر لکھ دی ہے اور اس نے کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور یہ ہو جائے گا آخر میں، تو انہیں پکا یقین تھا کہ یہ سب ہوگا۔ اب ہم لوگ ہنستے تھے، بلکہ ان کے ہم خیال بھی کچھ لوگ ذرا منہ ادھر ادھر کر کے مسکرانے لگتے تھے، لیکن یہ بہت زیادہ کمیٹڈ تھے۔ تو بس یہ وہ لوگ ہیں کہ کاش میں اپنے بچوں کو ان سے ملوا سکتا، کاش میں اپنے جو چھوٹے ہیں انہیں ملوا سکتا، آج زندہ ہوتے، یا یہ کہ ہمیں احساس اگر ہو جاتا کہ یہ اب جانے والے ہیں، تو بہت سے لوگ ان سے ملنے مطلب میرے کہنے پہ بھی جاتے۔ تو آج جناب ان کا ذکر کر کے جیسے جی خوش ہو گیا۔